سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے اسد صاحب, زکریا صاحب, خوش رہیے. اور چونکہ آج بہار علم و دانش میں تقاریری مقابلے کا سلسلہ ہے, اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ پہلی دفعہ تو نہیں, ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں, رضوان زیدی صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ معروف براڈ کاسٹر ہیں, ڈرامہ نویس ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, اور آپ خود بھی پورے ملک میں تقاریری مقابلوں کے جج رہ چکے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ خود احتسابی, خود سے ملا دیتی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ جو پہلی پارٹیسپینٹ ہے صالحہ مرزا, آپ سے بیٹا درخواست کروں گا کہ آپ آ جائیں پوڈیم پہ, مائک سیٹ کر لیں. ٹوٹل 2.5 منٹ ہوتے ہیں, 2 منٹ میں ایک بیل بجتی ہے, اور 2.5 منٹ میں بیلیں بجنی شروع ہو جاتی ہے. پاگل ہو جاتے ہیں لوگ, اور یہ مائک وائک بھی بند ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں میں, ٹھیک ہے. کھانے کی خوشبو آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی, کوئی مرچی اڑتی ہوئی آپ کی ناک میں تو نہیں جا رہی, کوئی ایسا مسئلہ آپ بیٹا بتا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بند, ہاں جی بسم اللہ. نام خدا ہے ہر جگہ, ذکر خدا کہیں کہیں. نام خدا ہے ہر جگہ, ذکر خدا کہیں کہیں. ذکر خدا ہو بھی اگر تو خوف خدا کہیں کہیں. جناب والا, خود احتسابی ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو تمام فاسد مادوں سے پاک کر دیتی ہے, اور خود احتسابی کا وجود خوف خدا سے منسلک ہے. روزہ ایک ایسی اسلامی عبادت ہے جو کہ خود احتسابی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ایک مسلمان بارہا اپنی ذات کا احتساب کرتا ہے, اور ہر بار خدا کا خوف اسے خدا سے ملا دیتا ہے. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا, گالی دینے سے گریز کرنا, غلط بیانی, وعدہ خلافی, ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہی تو احتساب ہے. لیکن کاش یہ احتساب ہمارے اداروں پر بھی اثر کرتا. کاش کہ جس طرح ہم عدالت میں جانے سے پہلے سوال نامہ تیار کرتے ہیں کہ فلاں جواب دینا ہے, فلاں الزام لگانا ہے, کاش کہ ہم روزے محشر کی بھی تیاری کر لیں. کاش یہ احتساب ہمارے کمرہ امتحان میں بھی لاحق ہو جائے تو ہمارے طلباء کا مستقبل روشن ہو جائے. کاش یہ احتساب حکمرانوں اور سیاست دانوں پر بھی اثر کر جائے تو بدعنوانی, بدامنی اور مہنگائی جیسی تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے. اور کاش یہ احتساب ارباب اختیار پر بھی اثر کر جائے تو مجھے اور مجھ جیسے تمام لوگوں کو یہاں کھڑے ہو کر اس بات کی یاد دہانی نہ کروانی پڑے کہ خود احتسابی خدا سے ملا دیتی ہے. جناب والا, خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے. تو اگر کوئی آئینہ ہمیں ہماری کوئی برائی یا خامی دکھائے گا تو کیا ہم اس آئینے کو توڑ دیں گے؟ نہیں جناب والا, ہم اپنی اس خامی کو, اس بے ترتیبی کو درست کریں گے. بالکل اسی طرح ہم اپنے بھائی کا آئینہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو درست کریں گے, نہ کہ اس کا تماشا بنائیں گے. لیکن آج کل کا علم کیا ہے, ہر ایک ہاتھ میں موبائل اٹھائے, اسلام کو بھلائے, خوف خدا کو مٹائے, ایک دوسرے کی برائیاں عام کرنے میں مشغول ہیں, کیونکہ مسلمان تو ہم صرف نام کے رہ گئے. شور ہے کہ مٹ گئے, شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلمان موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہے مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو, کہو تم مسلمان بھی ہو. شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ صالحہ. اور ہماری اگلی پارٹیسپینٹ ہیں آمنہ قرائے. بیٹا آ جائیں, مائک سیٹ کر لیں. جی چیک کر لیں آواز ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی لائک یور اسکارف. اگر یہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. جی بسم اللہ. میری چشم تصور میں وہ منظر آفری ہیں جب ہاتھ اٹھائے سر جھکائے قوم موسیٰ دربار خدا میں بارش کی طلبگار ہے. زمیں کے خشک ذروں کو ساون کا انتظار ہے. خوف قحط سے سہما ہوا ہر دل بے قرار ہے, لیکن بارش کو برسنے سے انکار ہے. ندائے کلیم اللہ, اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے, کیوں بارش کا فقدان ہے. صدائے خدا, اے موسیٰ تمہاری قوم کا ایک فرد نافرمان و گنہگار ہے, اسے کہو مجمع سے نکل جائے تاکہ پوری قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل جائے. اعلان موسیٰ, وہ جس سے رب خفا ہے اسے مجمع سے نکلنے کا
ملا ہے. اچانک و یکایک موسلادھار بارش کا جب آغاز ہوا ہے تو لبِ موسیٰ سے بے اختیار یہ جملہ ادا ہوا ہے کہ اے رب کائنات، کیا سبب ہے برسات کا کہ ابھی تک نہیں نکلا کوئی شخص جماعت کا. پکارے الہی اے موسیٰ، جو شخص بارش کے رکنے کا سبب تھا وہی شخص بادل کے برسنے کی وجہ بن گیا. اس خطا کار نے خود اپنا احتساب کیا تو ہماری قدرت و عظمت نے اسے معاف کیا. سوال موسیٰ اے رب مجھے اس کا نام بتا دے. جواب خدا موسیٰ، جب وہ باعث عذاب تھا تو ہم نے نام چھپایا، اب جب وہ صاحب احتساب ہے تو کیسے نام بتا دیں. اور پھر جب میں تصورات کی دنیا سے حقیقت کائنات میں لوٹی تو پھر میری سماعت میں یہ الفاظ گونجنے لگے کہ خدا کو بھی ہے پسند جو صاحب احتساب ہے. خود احتسابی ہی بہترین احتساب ہے کہ بہترین احتسابی خود احتسابی کا انحصار اس عہد وفا میں پوشیدہ ہے کہ اگر میں سیاستدان ہوں تو خدمت عوام میرا سلیقہ ہو، پولیس ہوں تو عدل و انصاف میرا وتیرہ ہو، وکیل ہوں تو حق کوئی میرا کرینہ ہو، تاجر ہوں تو ایمانداری میرا وظیفہ ہو، ڈاکٹر ہوں تو بے لوث مسیحائی میرا طریقہ ہو، اور اگر میں عام پاکستانی ہوں تو حب الوطنی میرا فریضہ ہو. کیونکہ اپنے گریباں میں جھانکنے کی عادت گناہوں سے معافی دلا دیتی ہے. خود احتسابی خدا سے ملا دیتی ہے. خود احتسابی خدا سے ملا دیتی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. مورو سے آئی ہیں جی آمنہ قرائے، مورو سے. اچھا، دیکھیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. ام ابیہا، آپ سے بھی بیٹا درخواست ہے کہ آ جائیں. یار خاموشی رکھا کریں یار. جی بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر. چلیں واپس شروع کروں؟ واپس شروع کریں، ٹائم آپ کا چل رہا ہے. فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. صدق اللہ العلی العظیم. صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خود احتسابی خدا سے ملا دیتی ہے. جناب بالا، خود احتسابی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی حقیقت سے آشنا کرتی ہے. خود احتسابی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی غلطیوں میں غور کرنے میں مدد دیتی ہے، اور جب انسان اپنی غلطیوں پہ غور کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس کو خود اچھے سے جانتا ہے اور چاہے وہ جتنے بھی بہانے کر لے. سامعین محترم، ذرا خود سے سوال کیجئے کہ یہ جو چہرہ چمک رہا ہے کیا اس کے پیچھے زنگ تو نہیں؟ کیا یہ ہاتھ جو دنیا کے سودوں میں مصروف ہیں، کہیں یہ حق کے ترازو سے خالی تو نہیں؟ کیا یہ زبان جو سب کو سچائی سکھا رہی ہے کہیں خود جھوٹی تو نہیں؟ اور جب قبر کی تنہائی میں آنکھ کھلتی ہے تو اپنے آپ سے سوال کرو گے کہ میں نے اپنا وقت کہاں گزار دیا، تو خود سے سوال کرو گے کہ میں کہاں اپنا وقت گزارتا رہا. خود احتسابی کیا ام ابیہا اس خوبصورتی سے آغاز کیا، میں نے کہا یہ تو اڑا کے رکھ دے گی بچی. وہ ہوتا ہے کبھی کبھی بچے تھوڑا سا نروس ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اچھا آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور ساری چیزیں تھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اپنے پورے وقت تک جو ہے روسٹم کو نہیں چھوڑا. اور یہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا کسی بھی ڈیبیٹر کا
کہ وہ پریشر کے باوجود اپنے مقام پہ ڈٹا رہے, کھڑا رہے. یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے کیریئر کے لیے. اصل میں ایک سوری بات کر رہا ہوں. نارملی ہم آج کل نا بہت چینلز پہ, یاد سے نہیں ہمیشہ سے ایک سلسلہ ہے کہ اس طرح کے تقریری مقابلے ہوتے ہیں جی, لیکن حقیقتاً جب ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے خاص طور سے روزوں میں, تو برین تک آکسیجن پراپر نہیں جا رہا ہوتا, تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس بچی کو آپ اگر کہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا تو جس کانفیڈنس سے اس نے کیا ہوگا, تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید رمضان نہیں ہوتے یا کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے یا افطار کے بعد پروگرامز ہوتے ہیں. تو بٹ یو ڈیڈ ویل, بہت اچھا ٹیک آف تھا. لیکن اس سے پہلے آپ پلیز بیٹا اپنی جگہ پہ بیٹھیں. ہمانی کے گفٹ ہیمپرز بچوں کے ساتھ جائیں گے. ہمانی کا آج ایک بڑا خوبصورت سا پروڈکٹ ہے جی ہمارے پاس, جس کا نام ہے ہمانی ہنی اسپون. اور جب آپ کی لو انرجی ہو, امیونٹی ویک ہو رہی ہو, خاص طور سے روزوں میں, حالانکہ آپ صحیح کھا نہیں رہے ہیں, اگر آپ کھا رہے ہوں تو نہ آپ کی انرجی لوز ہوگی نہ آپ کی امیونٹی ویک ہوگی. پر جو لوگ صحیح طرح نہیں کھا پا رہے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے, کوئی میس نہیں ہے. بس آپ نے ایک اسپون نکالنا ہے, دودھ میں, پانی میں یا کسی بھی ڈرنک میں اس کو ملائیں, پی لیں. اس سے آٹومیٹکلی آپ یو فیل بیٹر, آپ کے اندر انرجی آئے گی کیونکہ شہد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ونر ہیں ان کے ساتھ نیلسن پینٹ کا بھی گفٹ ہیمپر جائے گا. اور نیلسن پینٹ پچھلے 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے, کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے آپ کے لیے آپ کا گھر سب سے خاص ہے. جی میں کچن ریپ اپ کر لوں, تب تک آپ اپنا رزلٹ فائل اپ کر لیں. جناب ایز یوزول ہماری ریسیپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. میں بتا دوں میں نے اس کے کیا رہ گیا تھا. جی کیا رہ گیا تھا, چلی سوس, اور ہمارے پاس تھا چلی سوس تھا, اور اس میں نے کسوری میتھی ایڈ کی تھی, سویا سوس ایڈ کیا, تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کیا, اور ہری مرچیں, اور لاسٹ میں یہاں پر میرے پاس شملہ مرچ ہے, یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں. بس اس کو میں نے پکایا ہی, اتنی دیر لگی ہے مجھے چکن گلانے میں. چکن گلنے کے بعد آج افطار پہ چکھوں گا میں. ہاں جی بالکل بالکل ٹیسٹ کیجیے گا. اچھا ہمارے پاس کرشی جامی شیری الائچین کی ایک ڈرنک ہے, بہت اچھی اسمودی ہے, تو میں وہ بنا لوں. بالکل ٹھیک ہے, کرشی جامی شیری الائچین ہمارے پاس ہے, اس کی ہم بنا رہے ہیں بنانا الائچین اسمودی. بہت ہی جلدی, اور آپ کو پتا ہے کہ کرشی جامی شیری لائٹ ریفریشنگ, اور رمضان میں آپ اسے پئیں, اور یہ بہت اچھا ہے, زبردست ہے. لیکن یہ کمبینیشن کتنا ڈفرینٹ ہے. ہاں اس میں بنانا اور الائچی کا جو کمبینیشن ہے ہیلدی. آپ کو ہاں آپ اگر افطار نہ بھی کریں اسمودی آپ پی لیں تو یہی بہت ہے. مجھے اسپون دے دیں, اس کے اندر میں دہی شامل تھوڑی دیر کے بعد کہیں گی پکوڑے نہیں کھائے, سموسے نہیں کھائے, تو مزہ کیا ہے. رمضان کا مزہ تو ایسے ہی ہے, رمضان میں تو ساری چیزیں کھانا ضروری ہے بھائی. میں تو ساری چیزیں انجوائے کرتی ہوں رمضان میں. بالکل سب بعد میں دیکھ لیں گے, سب کھائیں. اتنے دن ہو گئے آپ کا چیٹ ڈے ابھی تک نہیں آیا. بنانا ایڈ کر لیا, نہیں ابھی نہیں, تھوڑا سا پانی ابھی نہیں, اس کے ساتھ کرشی جامی 15ویں روزے پہ الائچین, یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی. اور اچھا, لیکن وہ بھی چیٹ ڈے نہیں ہوگا, چیٹ میل ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, چیٹ ڈے میں زیادہ کھایا تھا ہوں. یہ کھا لینا چاہیے, 15 دن بعد آ رہا ہے آپ کا چیٹ میل. ہاں پھر اچھا ہے, عید پہ ہاللویا کروں گے, لیکن عید کے بھی دوسرے دن. ہاں پہلے دن بہت ساری شاپس بند ہوتی ہیں نا, ریسٹورینٹس بند ہوتے ہیں, کہیں جا ہی نہیں سکتے. دعوتیں وغیرہ بھی دوسرے دن ہوتی ہیں. یہ کچھ بہت مزے کی چیز لگ رہی ہے مجھے. بہت اچھی اسمودی ہے, دہی ہے اس کے اندر, اور کرشی جامی شیری, اور بہت خوشبو بہت اچھی ہے. ایز اے انرجی ڈرنک بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا. بس ہماری ڈش اس کے بعد یہ تو پی کے بچے پنکھوں پہ چڑھ جائیں گے. جی حضرت بالکل جناب. آپ وقتاً فوقتاً آپ پہلے تھوڑی ججمنٹ دے دیں پھر. میں بالکل. اچھا صالح بیٹا, آپ کا انداز اچھا تھا, لیکن تلفظ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ نے جس طرح کا غلط بیانی, تو غلط بیانی ہوتا ہے, غلطی نہیں ہوتا, غلطی ہوتا ہے. تیار نہیں تیار, ارباب اختیار نہیں ارباب اختیار کہیے گا. باڈی لینگویج اچھی تھی. اور پھر دوسری بات, یعنی کہ فائنل بزر ہونے کے بعد آپ نے پورا شعر پڑھا, نہ صرف پڑھا بلکہ مصرع بھی دہرایا. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک مرتبہ بھی سنائی دیتا ہے. اچھا پھر آمنہ, تھوڑا سا وہی مسئلہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر ہے کی بات کر رہے ہیں, بیٹا اس کو ذرا سا دیکھ لیں. ہے پے کو وہ خوف اور وہ رہتی موروں میں, ہاں وہ صحیح ہے, وہ کچھ علاقے کا بھی اثر ہوتا ہے. سندھی اسپیکنگ نا,
تو اس میں لیکن بہت اچھی تقریر آپ نے کی, آپ کا ریفرنس اچھا تھا, کانٹینٹ بھی اچھا تھا. پھر ہماری بیٹی آئی ام ابیہ, تو وہی آپ بھول گئیں لیکن غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے, اور یہی کانفیڈنس آپ کو, جس طرح میں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں یقیناً بہت کارگر ثابت ہوگا آپ کے لیے. تو نتیجہ جو ہے یہاں موجود, نتیجہ سنایا جائے جی. تیسرے درجے پر جو فائز ہوئی ہیں وہ ہیں ام ابیہ. آپ تیسرے انعام کی حقدار, تینوں بیٹیاں یہاں آ جائیں. آ جائیں بیٹا, آپ بھی آ جائیں, آ جائیں, تینوں آ جائیں. یہ ام ابیہ بیٹا آپ کے لیے, ام ابیہ بیٹا اتنا خوبصورت اسٹارٹ لیا تھا, کیا بات ہے. اسی طرح اس اپنے جوہر دکھاتے رہو. کوئی نہیں, خیر ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. سیکنڈ ہماری بیٹی ہے صالحہ. اوہو, تو فرسٹ کون آیا؟ یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے. جیتے رہو بیٹی, اسی طرح ہم کنفیوز ہیں, تلفظ پہ تھوڑا کام کرو, ٹھیک ہے جی. ہماری مہمان مقررہ بھی ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک تو آپ جس شہر سے تشریف لائیں, عموماً وہاں سے لوگ کم آتے ہیں, تو جیتی رہو. اور آج کی فاتح قرار پائی ہیں آمنہ, تو اسی طرح بہت بہت مبارک بیٹا. نیلسن کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جا رہا ہے, کانگریچولیشن. اور ہمانی کے گفٹ ہیمپرز بھی آپ سب کے ساتھ جائیں گے. پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی, پھر چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.